اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں اپنے آج کے اس سیشن کو اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام کے ساتھ، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم اس سیشن کو، اس سلیبس کو، اس کورس کو جو آج ہم نے اپنی اور اپنی فیملی، اپنے بیوی بچوں اور اپنے محفوظ مستقبل کی بہتری کی کوشش کے لیے، ہمارے محفوظ اور اچھے مستقبل، مضبوط معیشت کی کوشش کے لیے شروع کیا ہے، اللہ کریم اس میں ہمارے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ دوستو، ہمارا جو کل کا لیکچر ہوا تھا، جن اسٹوڈنٹس نے وہ مس کر دیا تھا اس کو ریکارڈنگ بھجوا دی گئی ہے، سو سمپلی ریکارڈنگ کے ذریعے وہ سن سکتے ہیں، بیکاز ڈیلی بیسس پہ آپ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کو بھجوائی جاتی رہتی ہے۔ کل ہم نے یہ سیکھا تھا کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہوئے وہ تمام کے تمام پلیٹ فارمز جن کے اوپر ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہے، جن کے اوپر ہم نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے، جس کے اندر ہمارا یوٹیوب شامل ہے، ہمارا انسٹاگرام شامل ہے، فیس بک شامل ہے، یا ہماری ویب سائٹس ڈفرینٹ جو ہیں وہ شامل ہیں، ڈفرینٹ طرح کی جو موبائل ایپس ہیں جیسے آپ کی کریم ہے یا اوبر ہے وہ شامل ہیں، جیسے آپ کا واٹس ایپ لوکل اور انٹرنیشنل اس میں شامل ہے، جیسے ڈفرینٹ قسم کے بلاگز جو ہیں، واٹس ایپ بلاگز جو ہوتے ہیں، ویب سائٹ کے بلاگز، اگر آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہو اس کے بارے میں، نہیں تو مفصل آپ کو آئندہ آنے والے لیکچرز میں اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ تو ان بلاگز کے اوپر مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کی مارکیٹنگ کرنے میں جن جن پلیٹ فارمز کے اوپر ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہے، ان پر مارکیٹنگ کرنے کے لیے جو ہمارے بیسک آبجیکٹیو تھے، ان کے حوالے سے ہمارا کل کا لیکچر ہوا تھا۔ ہم نے اپنے کل کے لیکچر میں یہ جانا تھا کہ جب کوئی کمپنی، جب کوئی ادارہ اپنی مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یا وہ اپنی مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہے بطور خود کے اپنے بزنس کے طور پہ، مطلب خود وہ بزنس مین ہے، وہ کمپنی نہیں ہے، اس نے کوئی بندہ ہائر نہیں کیا ہوا، وہ خود اپنی مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہے، یا اگر آپ میں سے کوئی لوگ جاب کرنے جائیں گے، وہ کل کو کسی کمپنی کو جوائن کریں گے، تو وہ جو کمپنی آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اچھا یار آپ میرے پاس جاب کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کی ذمہ داریاں، آپ کی رسپانسبلٹیز ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے حوالے سے کون کون سی ہوں گی، اس کے حوالے سے کل ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ان تمام کے تمام پلیٹ فارمز پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، آپ کے یوٹیوب کے اوپر، ویب سائٹس کے اوپر، جہاں بھی آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے، اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی دنیا میں مارکیٹنگ کرنے کے مقاصد آپ کے کون کون سے ہوتے ہیں، یہ لیکچر کا ہمارا جو پارٹ تھا کل ہمارا وہ مکمل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں ہم نے کل یہ بات سیکھی تھی، آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ، کہ ہم نے کل کے لیکچر میں یہ بات سیکھی تھی کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہوئے جو مین جو مقصد ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں: اویئرنیس، کنسیڈریشن اور کنورژن۔ اویئرنیس کیا ہوتی ہے، ہمارے کل کے لیکچر میں ہم سیکھ چکے ہیں۔ کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے، کل کے لیکچر میں ہم مفصل اس بات کو سیکھ چکے ہیں۔ اور کنورژن کیا ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کل پارشلی کور کر چکے ہیں۔ آج کے لیکچر کے اندر جو کل کی دو چیزیں ہماری باقی رہ گئی تھیں، آج ہم ان چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے، اور ہم اس بات کی طرف چلتے ہوئے، سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ کسی کمپنی کو اگر وہاں پہ ہم جاب کرنے کے لیے کل کو جوائن کرتے ہیں بطور سوشل میڈیا ایگزیکٹو کے یا بطور سوشل میڈیا مینیجر کے، تو وہ کمپنی جو ہے وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم نے اس کمپنی کو کیا سروسز دینی ہے، اس کی چیزوں کو، اس کی تمام تر میڈیا کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے۔ اس میں جو کل ہمارے لیکچر میں جو آبجیکٹیو کسی کمپنی کے ہوتے ہیں، جس کام کے لیے وہ آپ کو ہائر کرتی ہے، جس کام کے لیے وہ اپنی کیمپین چلاتی ہے، جس کام کے لیے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی جاتی ہے، وہ بیسک مقاصد، وہ بیسک آبجیکٹیو جو تھے، اس میں سے ہمارے دو آبجیکٹیو کل رہ گئے تھے۔ آئیے چلتے ہیں، آج ہم تفصیل کے ساتھ اپنے ان دو آبجیکٹیوز کو مکمل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اپنے مزید نئے جو ہے وہ سیٹ اپ کی طرف، نئی اپنی جو ہے وہ سیشنز کی طرف۔ دوستو، کل ہم نے یہاں پہ اپنی بات ختم کی تھی کہ جب کوئی کمپنی، فار ایگزامپل جیسے آپ کا فوڈ پانڈا ہے، فار ایگزامپل جیسے آپ کا کریم ہے، فار ایگزامپل جیسے کوئی آپ کا چیتے آج کل چل رہا ہے، کوئی اس طرح کی کمپنی جس کا مقصد یہ ہو کہ وہ، یا فار ایگزامپل آپ جو ہے نا، ذرا اور اس کا اگر ہم نارمل کر لیں، جیسے باٹا ہے،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہا ہے، اور آئندہ آنے والے 4 5 7 سال کے اندر یہ ٹرینڈ اتنا مقبول ہو چکا ہوگا کہ ہر بندہ جو ہے، ہر کمپنی جو ہے وہ اس پیٹرن کو آن لائن کو اپنا چکی ہوگی۔ آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی، محسوس کی ہوگی، اور آپ میں سے کئی لوگوں کے پریکٹیکلی یہ بات آئی ہوگی کہ وہ اپنے گھر بیٹھے اب آن لائن جو چیزیں ہیں، کوئی چیز شاپ کرنے کے لیے، کچھ منگوانے کے لیے آن لائن وہ آرڈر دیتے ہیں اور چیز ان کے گھر میں آ جاتی ہے۔ اب ہم یہاں پہ آج باٹا کی ایگزامپل لیتے ہیں، اور باٹا کی ایگزامپل لیتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ کنورژن کا سبجیکٹ ہمارا کل رہ گیا تھا۔ کنورژن کا مطلب کیا ہوتا ہے، پلیز نوٹ کر لیجیے گا۔ جب کوئی کمپنی، اگر کل کو آپ کہیں پہ جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا اگر آپ آن لائن کلائنٹ ڈھونڈ لیتے ہیں پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر، امریکہ میں یا گلف میں یا کسی بھی کنٹری میں، آپ کو کلائنٹ ملتا ہے، وہ کہتا ہے یار آپ نے میرا سوشل میڈیا مینیج کرنا ہے، وہ کہتا ہے یار آپ نے میری ڈیجیٹل مارکیٹنگ مینیج کرنی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا مقصد بیسیکلی کنورژن ہے، مجھے آپ نے کنورژن کر کے دینی ہے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جو ہی آپ کا کلائنٹ یا وہ کمپنی جس میں آپ جاب کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں بیٹا کنورژن کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فوراً سے اسے بتانا ہے۔ آپ کے ذہن میں اس کا جواب آج اچھے سے بٹھا لیجیے گا۔ کنورژن کا مطلب ہوتا ہے سیل نکالنا، ڈائریکٹلی چیز کو سیل کرنا۔ مارکیٹنگ ایک اور چیز ہوتی ہے، ہم کل ڈسکس کر چکے تھے۔ کسی چیز کو ڈائریکٹلی سیل کرنا بیسیکلی کنورژن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب فار ایگزامپل ہم چلتے ہیں کسی ویب سائٹ کی جانب، تاکہ پریکٹیکلی آپ اس بات کو تھوڑا سا دیکھ بھی لیں۔ لیٹس سے کوئی ایک ویب سائٹ ہے، فار ایگزامپل جی ہم اسٹار لیٹ کو کھول لیتے ہیں۔ ابھی جو اسٹار لیٹ ہے نا، بیسیکلی یہ ایک، آپ جانتے ہیں کہ شوز کی ایک کمپنی ہے جو کہ پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور تقریباً آپ میں سے سبھی لوگ اس کے نام سے آشنا ہوں گے، جانتے ہوں گے اس کو۔ اچھا، اب یہ جو اسٹار لیٹ کمپنی ہے، دیکھیے ہم نے اس کی ویب سائٹ کھول لی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی اسکرین پہ اس ٹائم پہ اسٹار لیٹ کمپنی کی ویب سائٹ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اچھا، اب اس ویب سائٹ کو ویب سائٹ نہیں کہتے، اس ویب سائٹ کو ویب سائٹ نہیں کہتے۔ یاد رکھیے گا، اس وقت جو ویب سائٹ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس کا نام ای کامرس ویب سائٹ ہے۔ اب پلیز نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا کہ ویب سائٹ کسے کہتے ہیں اور ای کامرس ویب سائٹ کسے کہتے ہیں۔ دیر از اے میجر ڈفرنس بٹوین اے سمپل ویب سائٹ اینڈ بٹوین این ای کامرس ویب سائٹ۔ ڈفرنس کیا ہے جی، نوٹ کیجیے گا پلیز، ان باتوں کو لکھ لیجیے گا، تاکہ کل کو جب آپ بطور جوبین کے یا بطور کسی کمپنی میں سروس کرنے کے، یا اپنی آن لائن سروسز جو ہیں وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر فری لانسنگ کے ذریعے کرنے کے لیے جب آپ بیٹھیں، تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا، اب یہ جو آپ کی اسکرین پہ ابھی آ رہی ہے، ایز این ایگزامپل ہم نے کوڈ کیا ہے اسٹارلٹ کو۔ اس ویب سائٹ کو ہم ای کامرس ویب سائٹ کہتے ہیں، جو ابھی آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ اور ویب سائٹ اور ای کامرس ویب سائٹ میں ڈفرنس بیٹا یہ ہوتا ہے کہ ویب سائٹ جو ہوتی ہے وہ کسی کمپنی کی ذاتی انفارمیشنز کو اپنے کلائنٹ تک پہنچانے کا ایک معتبر ذریعہ ہوتا ہے۔ جو ایک سمپل ویب سائٹ ہوتی ہے، اس ویب سائٹ کے اوپر جو کمپنی ہے وہ اپنے کلائنٹس کے لیے اپنی پروڈکٹس یا ان کی ڈسکرپشنز یا ان کی کوسٹ یا ان کی قیمت یا کسی بھی قسم کی اور جو انفارمیشن وہ دینا چاہ رہی ہوتی ہے اپنے کلائنٹس کو، وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر وہ تمام کی تمام چیزیں مینشن کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد سمپل ایک لنک، جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر ٹاپ لیفٹ پہ starlet.pk starlet.pk کے نام سے یہ ایک لنک ہے جو اس کمپنی کا لنک ہے۔ اب وہ کمپنی اس لنک کو سمپل شیئر کر دیتی ہے آپ کے واٹس ایپ کے اندر، آپ کے فیس بک کے اندر، آپ کے یوٹیوب کے اندر، یا اور کسی بھی ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے سورس کے ذریعے سے وہ آپ تک یہ میسج پہنچا دیتی ہے کہ یہ میرا لنک ہے۔ جو ہی اس لنک کو آپ کلک کرتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آتے ہیں، اور آپ وہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے اس ویب سائٹ کے لنک کو دیکھنے کے بعد، اوپن کرنے کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک سمپل ویب سائٹ ہوتی ہے جس کے اندر کمپنی اپنی سمپل جو انفارمیشن ہے وہ ایک بڑے بہترین طریقے سے، بڑے مفصل طریقے سے ٹیکسٹ کی فارم میں، امیجز کی فارم میں، ویڈیوز کی فارم میں آپ تک پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ای کامرس ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ ایسی ویب سائٹ جس کے اندر کسی کمپنی کا مقصد صرف اپنی پہچان، اپنی چیزیں، اپنی ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو بتانا نہ ہو، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہو کہ اس کا کلائنٹ اس ویب سائٹ کے اوپر آئے اور وہاں پہ آ کے رکھی ہوئی اس کمپنی کی چیزیں، جیسا کہ یہ اسٹارلٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ شوز میں بیسیکلی ڈیل کرتے ہیں۔ تو ناؤ یو کین
سی ڈفرنٹ کائنڈ آف شوز آن یور اسکرین. تو اسٹارلٹ کمپنی کی یہ جو سائٹ ہے اس پہ کمپنی نے اپنی ڈفرینٹ پروڈکٹس کو لگا دیا, ٹیگ کر دیا. اسے کہتے ہیں پروڈکٹس کو ٹیگ کر دینا. اب جب کوئی کمپنی اپنی پروڈکٹس کو کسی ویب سائٹ کے اوپر ٹیگ کر دیتی ہے اور وہاں پہ ان کی پریسنگ کر دیتی ہے اور اس کے اندر اس طرح کی فنکشنلٹی کر دیتی ہے. فنکشنلٹی کیا ہوتی ہے؟ فنکشنلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ویب سائٹ کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ فنکشنل ہو جاتی ہے. کیا فنکشنل ہوتی ہے؟ اس کے فنکشنز یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے جس پروڈکٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ اس پروڈکٹ کو پرچیز کر سکتے ہیں, آپ اس پروڈکٹ کی پیمنٹ کر سکتے ہیں, آپ اس پروڈکٹ کی ڈیٹیلز کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر بیٹھے اس پروڈکٹ کو منگوا سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں COD, کیش آن ڈیلیوری. کہ آپ کسی ویب سائٹ کی, کسی کمپنی کی ای کامرس ویب سائٹ پہ گئے, وہاں پہ جا کے آپ نے کوئی پروڈکٹ دیکھی, اس کی تفصیلات کو پڑھا, اس کی ڈسکرپشن کو پڑھا, پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو پسند کیا اور اپنا آرڈر پلیس کر دیا. اس آرڈر کو پلیس کرنے کے بعد آپ نے اس پروڈکٹ کو اپنے گھر منگوایا. جب وہ پروڈکٹ آپ کے گھر ڈلیور ہوئی آپ نے اس پروڈکٹ کو وصول کیا اور اپنی جو پیمنٹ ہے اس پروڈکٹ کی وہ کر دی. اسے کہتے ہیں کیش آن ڈلیوری, COD. بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے مفصل انداز میں جو آپ کا سیمسٹر نمبر 3 ہوگا اس کے اندر آپ COD سیکھیں گے کہ دراز کیسے کام کر رہا ہے, اسٹارٹ کیسے کام کر رہا ہے. اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں اپنا آن لائن اسٹور بنانے کے بعد COD تو آپ کیسے کریں گے, یہ ہمارا لاسٹ سیمسٹر انشاءاللہ اس کے اوپر ہوگا. تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں ای کامرس ویب سائٹ کی. جس ویب سائٹ کے اندر کمپنی اپنی پروڈکٹس کو ٹیگ کر دے, لگا دے اور آپ کو اس بات کی فنکشنلٹی دے دے, اس ویب سائٹ کے اندر یہ فنکشنز ہوں کہ آپ کسی آئٹم کو کلک کر کے پسند کر کے منگوا سکتے ہیں, شاپنگ کر سکتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں یہ ویب سائٹ ای کامرس ویب سائٹ ہے. اور اب کنورژن کی طرف آتے ہیں جو ہمارا میجر سبجیکٹ تھا, جس کے لیے ہم نے اس ویب سائٹ کو کھولا اور اس کا موازنہ کیا اور جانا کہ یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے. تو وہ ہمارا بیسک پرپس تھا کہ جب ہماری کمپنی لائک میں ہوں یا آپ ہیں, آپ کو آفر ہو گئی ہے جاب کرنے کی اسٹارلٹ کمپنی کے اندر, یہ کمپنی کہتی ہے کہ یار آپ نے مجھے کنورژن دینی ہے, تو یہ کیا کنورژن ہے یہ سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ اس اسکرین کو شیئر کر رہے ہیں. اچھا, اب ایک بار دوبارہ اپنی جو پرانی چیز جو ہے جو آپ سیکھنے کے لیے یہاں پہ آ کے آج کے سبجیکٹ میں بیٹھے ہیں اس کو پلیز دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو پھر سے یاد دہانی ہو جائے. ہم یہاں پہ جو یہ کنورژن ہے, آپ کی اسکرین پہ کنورژن آ رہا ہے, اس کنورژن کے مطلب کو سمجھنے کے لیے آج ہمارا لیکچر آج کا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی, یہ کنورژن. اچھا, اب جو یہ ویب سائٹ ہے اسٹارلٹ کی, اس ویب سائٹ کے اوپر جو کہ ای کامرس ہے, کیا ہوتی ہے ای کامرس؟ آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہاں پہ چیزیں سیل کرنے کے لیے پڑی ہوتی ہیں. فنکشنلی وہ ویب سائٹ آپ کی چیزیں ڈلیور کرنے کے قابل ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے وہ ایک الگ سارا سبجیکٹ ہے. آج کے سبجیکٹ میں سمپل اتنا ہے کہ وہ ای کامرس ویب سائٹ ہوتی ہے جس کے اوپر کمپنی اپنی چیزوں کو سیل کرنے کے لیے ایکٹیولی پیش کرتی ہے اور یو کین پرچیز اینی تھنگ. اچھا, اب اس ای کامرس ویب سائٹ کے اوپر آنے کے بعد لائک بالفرض میں اس شوز پہ کلک کرتا ہوں, یہ بلیک شوز دیکھیں, یہ بلیک ہے, یہ کوئی بھی, میں اس پہ کلک کرتا ہوں. جب میں اس پہ کلک کروں گا تو اب دیکھیں کیا ہوگا. اب آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو کھل کے آئے گی. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے جی کہ یہ جو شوز ہیں نا یہ ان 3 رنگوں میں اویلیبل ہے. کون کون سے؟ ٹین لکھا ہوا ہے, بلیک لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں براؤن لکھا ہوا ہے. تو یہ اس کی ڈسکرپشن ہے کلرز کی. اس کی پرائس لکھی ہوئی ہے 3500 روپے, 3500 روپیز, ٹھیک ہے. یہ وہ کہتا ہے ایک, اگر ایک پیس منگواؤ گے تو وہ 3500 روپے کا ہے. سائزز وہ کہتا ہے اس کے اندر 6, 7, 8, 9 اور 10 سائزز اس کے اندر اویلیبل ہے. اب اگر آپ کا کوئی جو کلر ہے لائک آپ بلیک چوز کرتے ہیں, دیکھو وہ یہ بلیک ہو گیا. اب آپ اس کے اوپر آ کے مزید اس کی جو ہے وہ انر زوم ان کر کے آپ اس کی مزید جو ہے وہ ساخت دیکھیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک پراپر فنکشنل ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ آ کے کسی پروڈکٹ کو اس کی تفصیلات کو سارا دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب آپ کو لیٹ سے یہ پسند آ گئی, ٹھیک ہے جی. جب آپ کو یہ پسند آئی تو آپ دیکھیں یہاں پہ نیچے ایڈ ٹو کارٹ لکھا آ رہا ہے, یہ دیکھیں یہ ریڈ ہے یہ وائٹ ہو گیا, یہ ریڈ ہے یہ میں نے اوپر آیا یہ وائٹ ہو گیا. اب اگر میں اسے ایڈ ٹو کارٹ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں اب وہ کہتا ہے کنٹینیو شاپنگ اور گو ٹو کارٹ. کہتا ہے جی آپ نے
جو ہے شاپنگ اپنی کنٹینیو کرنی ہے یا گو ٹو کارٹ جانا ہے. اگر میں کنٹینیو شاپنگ کروں گا تو یہ مجھے واپس اس ویب سائٹ کے اوپر لے آئے گا اور اس والے شوز کو نا میرے پاس سائٹ پہ رکھ دے گا. اچھا یار یہ آپ نے پرچیز کر لیا ہے, آئیں اور شاپنگ کرتے ہیں, آئیں اور شاپنگ کرتے ہیں, آئیں اور شاپنگ کرتے ہیں. اس کے بعد جب میں شاپنگ اپنی مکمل کر دوں گا تو کیا ہوگا, میں اب ایڈ ٹو کارٹ میں جاؤں گا تو اب میں کنٹینیو شاپنگ کے بجائے گو ٹو کارٹ کر دوں گا. جب میں گو ٹو کارٹ کو کلک کروں گا تو کیا ہوگا, یہ والی پروڈکٹ جو ہے اس کی پرائسنگ کا ایک سارا بل بن کے میرے سامنے آ جائے گا. وہ کہے گا جی اتنے پیسے بنے ہیں آپ کے, یا آپ نے 1 2 3 4 چیزیں دیکھی ہیں اور پرچیز کی ہیں ہم سے اور آپ کو یہ ڈلیور کی جا رہی ہیں, اتنے دن میں آپ کو ڈلیور کر دی جائیں گی, یہ آپ کا بل بنتا ہے. تو جب آپ کے پاس گھر میں آئیں گی آپ اس کا بل تب پے کیجیے گا, COD کیش آن ڈلیوری جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو سر آپ کو بات اوکے ہے, آپ کہتے ہیں جی ایکسیپٹ, اب آپ کا آرڈر ہو جاتا ہے پلیس. تو یہ جو ساری کی ساری بات ہوتی ہے, اس میں کیا ہوا, آپ نے اسٹارلٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آ کے شوز کو پرچیز کر لیا, اوکے کر لیا, ڈن کر لیا, تو کیا ہوا, کنورژن ہو گئی. آئی بات سمجھ کے اندر جی, دس از کالڈ کنورژن, سیل. وہ سیل جو کسی ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ اپنی کمپنی کو سروسز دیتے ہوئے, چاہے آپ جاب کر رہے ہو اس کمپنی کے پاس, چاہے آپ اس کمپنی کے پاس جاب نہیں کر رہے ہو, آپ سمپلی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر اپنے کلائنٹ کو سرچ کرتے ہو, آپ کا کلائنٹ آپ سے کہتا ہے کہ یار میں نے آپ سے کنورژن کروانی ہے, آپ کنورژن کر دو گے, میری کیمپین کنورژن کی ہے, میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو یوز کرتے ہوئے, میں اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو یوز کرتے ہوئے, میں فیس بک, میں انسٹاگرام, میں یوٹیوب یا باقی جو سارے پلیٹ فارمز ہیں میں ان کو یوز کرتے ہوئے اپنی کنورژن کی مارکیٹنگ کروانا چاہتا ہوں, تو آپ کر دو گے؟ تو آپ کہیں گے یس آئی نو, ہاں میں کر دوں گا. تو یہ ہوتی ہے جی کنورژن. ٹھیک ہے جی, تو میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کنورژن کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد اب یہ جو کنورژن ہوتی ہے اس کا مطلب ہم نے سمجھ لیا, آگے چلتے ہیں جی. کنورژن کے بعد 2 چیزیں اس کے اندر سب آتی ہیں, اس کی سب آرڈینیٹس کہہ لیجیے یا اس کے اندر سب سبجیکٹس کہہ لیجیے. 2 ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اسٹور ٹریفک اور ایک ہوتا ہے کیٹلاگ سیلز. ٹھیک ہے جی. اب کنورژن کیا تھی تو آپ نے سیکھ لیا, سمجھ لیا, پڑھ لیا. اب کنورژن کے بعد کنورژن کے اندر 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. آپ کی کمپنی جہاں پہ آپ کل کو جاب کریں گے سوشل میڈیا ایگزیکٹو کی یا سوشل میڈیا مینیجر کی, وہ کمپنی آپ سے کنورژن کے حوالے سے 2 چیزیں ایکسپیکٹ کرے گی. پہلی بات, کمپنی آپ سے یہ چیز ایکسپیکٹ کرے گی کہ آپ اس کی پروڈکٹ کو سیل کریں. اچھا اگر تو وہ یہ کہتی ہے تو اٹ مینس وہ آپ سے سمپل, اسے کہتے ہیں کیٹلاگ سیل. ٹھیک ہے جی, کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آیا ویب سائٹ پہ اور اس نے آنے کے بعد اس چیزوں کو پسند کیا, وہ سارا کیٹلاگ مین جو اس کا سارا کے سارا ایک طرح کا بروشر کہہ لیں آپ, پروفائل کہہ لیجیے, بروشر کہہ لیجیے, اس کی لسٹ کہہ لیجیے ساری پروڈکٹس کی, کیٹلاگ کی جو ساری اس کی لسٹ تھی, اس نے اس کو دیکھا. دیکھنے کے بعد وہاں سے جا کے اس نے پسند کی. جیسے ابھی ہم نے ایگزامپلری ہم نے اسٹارلٹ کی جو ایک ویب سائٹ تھی وہاں پہ گئے اور ہم نے ایک شوز کی, ہم نے ایک شاپنگ کی, جو بھی کیا. اب یہ بیسیکلی کیٹلاگ سیل تھی. تو اگر آپ کی کمپنی جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں یا کریں گے, یا آپ کا وہ کلائنٹ جو پاکستان میں ہے, پاکستان سے باہر ہے, اور وہ آپ سے اپنی کمپنی کی کیٹلاگ سیل کروانا چاہتا ہے, اٹ مینس کہ وہ آپ کو یہ کہتے ہیں میں نے چیز بیچنی ہے. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں کیٹلاگ سیل. اب ایک کلائنٹ اور بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یار میں نے نا میرا بیسک مقصد جو ہے نا وہ کیٹلاگ سیل نہیں ہے, میرے 2 مقاصد ہیں. آپ کہتے ہیں جی میرے کون سے جی, وہ کہتے ہیں یار میرے 2 مقصد ہیں کنورژن کے. جی کون سے مقصد ہیں میرے؟ آپ کی کمپنی یا آپ کا کلائنٹ اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ بھی کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے برانڈ کی اویئرنیس بھی کرنا چاہتا ہوں, اور اچھی بات ہے کوئی بندہ مجھ سے اگر چیز پرچیز کرے بڑی اچھی بات ہے, تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ 2 باتیں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. اگر آپ کا کلائنٹ آپ سے 2 باتیں ایکسپیکٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میری ویب سائٹ کی آپ نے جو کنورژن ہے, جو کیٹلاگ سیل ہے وہ بھی کرنی ہے, اور آپ میرا مقصد ساتھ میں یہ بھی ہے یار کہ میری برانڈ اویئرنیس بھی ہو جائے. تو یہ وہ ایک تیر کے ساتھ 2 شکار کرنا چاہ رہا ہے. تو اب یہاں پہ آپ جو کیمپین کریں گے وہ ہوگی اسٹور ٹریفک کی. ٹھیک ہے جی, یہ لکھا آ گیا ہے اسٹور ٹریفک سب سے لاسٹ میں, کنورژن کی ہیڈنگ کے اندر سب سے نیچے لکھا ہوا ہے اسٹور ٹریفک. تو اب آپ کا کلائنٹ جو ہے اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ویب سائٹ کی برانڈنگ کرنی ہے, مطلب لوگ اس کو پہچانیں, لوگ اس کو جانیں, لوگ جو ہے میرے برانڈ کے نام سے آشنا ہوں, تو اب وہ جو کیمپین آپ سے کروانا چاہتا ہے وہ آپ کریں گے اسٹور ٹریفک کی.
ٹھیک ہے جی. کل جو ہم نے پڑھا تھا، کل بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے کل بھی ٹریفک کی بات کی تھی. ہم نے کل بھی کنسیڈریشن کی کیمپین کے اندر ہم نے ٹریفک کی بات کی تھی. یہ دیکھیے یہ کنسیڈریشن تھا اور سب سے پہلے ٹریفک تھا جو ہم نے کل پڑھا تھا. اب یہ بھی ٹریفک ہے اور یہ بھی ٹریفک ہے. تو بھائی یہ کنسیڈریشن کے اندر ٹریفک لکھا آ رہا ہے اور یہ کنورژن کے اندر جو ہے وہ ٹریفک لکھا آ رہا ہے. تو بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ٹریفک جو ہے وہ تو یا کنورژن ہوگی اور ٹریفک یا جو ہے وہ کنسیڈریشن ہوگی. تو کنسیڈریشن کے اندر بھی ٹریفک لکھا ہوا ہے اور کنورژن میں بھی ٹریفک لکھا ہے. کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا فرق یہ ہے، اس کا ڈفرینس یہ ہے کہ وہ والی ویب سائٹ جو سادہ ہے، جس کے اوپر سیل پرچیز نہیں ہو سکتی، اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ ایسی ویب سائٹ کا مالک ہے جس کے اوپر سیل پرچیز نہیں ہو سکتی اور وہ آپ سے صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی ایسی مارکیٹنگ کریں، ایسی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کریں، ایسی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں جس میں وہ اپنی ویب سائٹ کی آشنائی کروائے، لوگ اس کی ویب سائٹ کے اوپر صرف آئیں. وہ تھی ٹریفک، کنسیڈریشن، ٹریفکنگ کیمپین تھی. اور اگر وہی کلائنٹ اپنی ای کامرس ویب سائٹ کے اوپر ٹریفک لے کے آنا چاہتا ہے تو اس کیمپین کا نام ٹریفک نہیں ہوگا، اس کیمپین کا نام ہوگا اسٹور ٹریفک. بیکاز دا کلائنٹ وانٹس یو ٹو بی دا کلائنٹ آن ہز ای کامرس اسٹور. تو ای کامرس اسٹور کے اوپر جو ٹریفک آپ لے کے آئیں گے اسے کہتے ہیں اسٹور ٹریفک. ٹریفک کیا ہوتی ہے؟ اس بات کو ہم نے کل ڈسکس مکمل کر لیا تھا. ہلکا سا آج اس بات کو مزید ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹریفک کا مطلب ہوتا ہے، میں نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، جیسے ابھی ہم گئے یار، ابھی ہم اس کی ویب سائٹ پہ گئے نا، دیکھیں ہم نے جو اسٹارلٹ تھا ہم اس کی ویب سائٹ کے اوپر چلے گئے. اسٹارلٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے دیکھیے، دوبارہ ہم جاتے ہیں، یہ دیکھیے لیجیے ہم اس کے اوپر آگے. اب اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں. دیکھیں نا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سیر کر رہے ہیں اسٹارلٹ کی ویب سائٹ کے اوپر. اس ٹائم پہ ہم سیر کر رہے ہیں. تو یہ جو اب سیر کر رہے ہیں نا، اسے کہتے ہیں ٹریفک. ٹھیک ہے نا جی. جو آپ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اس میں کیا کیا پڑا ہوا ہے، اچھا اس کا نام کیسا ہے، اچھا یار، او اچھا یہ اس کا لوگو ایسے بنا ہوا ہے، اچھا. تو یہ سب یہ جو آپ کر رہے ہیں نا اس ٹائم پہ، دس از نون ایز ٹریفک. اگر آپ اس طریقے سے کسی ای کامرس ویب سائٹ کے اوپر آ کے گھومتے پھرتے ہیں تو دس از نون ایز اسٹور ٹریفک. اور اگر آپ کسی سمپل ویب سائٹ کے اوپر آ کے گھومتے پھرتے ہیں تو دیٹ از نون ایز ٹریفک. اوکے جی. یہ ہماری جو ہے وہ ٹریفک کی اور اسٹور جو ہے ٹریفک کی اور کنورژن کی جو ہے وہ ڈیٹیلڈ قسم کی سمری ہے جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا ہے. اچھا اس کے بعد جی، یہ جو ای کامرس ویب سائٹس ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا یہ جو آن لائن سٹورز ہیں، ای کامرس ویب سائٹس ہیں، یہ جو وقت ہے، جس وقت کے اوپر آج آپ انہیں سیکھ رہے ہیں، جس وقت کے اوپر آپ آن لائن سٹور بنانا سیکھ رہے ہیں، پاکستان کے اندر اس وقت یہ انٹری کا ٹائم ہے، آغاز کا وقت ہے. یاد رکھیے گا دوستو، ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا، جس چیز کے اندر جب آغاز ہوتا ہے، جو لوگ اس کے آغاز کے اندر اس کو سیکھتے ہیں، ہمیشہ وہی لوگ وہ کامیاب بندے ہوتے ہیں جو آنے والے وقت کے اندر اس اسپیسیفک فیلڈ کا پلر بن جاتے ہیں. کیونکہ جب جگہ ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس ٹائم پہ جو کام کیا جاتا ہے ہمیشہ اسی کام کے اندر ارننگ ہوتی ہے. اگر آپ کا جو وقت ہے، لیٹ سے آپ آج سیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ، آج آپ سیکھ رہے ہیں آن لائن ارننگ، آج آپ سیکھ رہے ہیں اسٹور ڈیولپمنٹ، یار یہ کام آپ آج سیکھ رہے ہیں نا تو آپ کے کام آئے گا ڈیفینیٹلی. ایون کہ آپ نے وہ انٹرویو دیکھا ہوگا جو پرسوں ہمارا شائع ہوا تھا ٹی وی چینلس کے اوپر یا ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر، جو ہماری اسٹوڈنٹ تھیں جو ماشاء اللہ آدھے گھنٹے میں جن کا کانٹریکٹ ہوا تھا ارننگ کا، جو سارا آپ نے دیکھا ہوگا. اب اس میں یہ ایگزیکٹ ٹائم تھا، ان کو پیسے مل گئے. تو آئندہ 4 5 6 سال تک کی ٹائم ہے اس کو سیکھنے کا. 10 سال کے بعد یہاں پہ یہ اسکوپ نہیں ہوگا، کوئی اور چیز آ چکی ہوگی. اچھا اینی ویز جی، یہ ہماری اسٹور ٹریفک تھی جس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ سارا جو ہے وہ آج مکمل کر لیا ہے. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے لیڈ جنریشن. جو ہماری کل والی جو لیکچر تھا کہ کسی کمپنی کے جو مارکیٹنگ کروانے کے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروانے کے یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کروانے کے، جہاں بھی اس نے کروانی ہے، یوٹیوب پہ کروانی ہے، فیس بک پہ کروانی ہے، انسٹاگرام پہ کروانی، جہاں بھی اس نے کروانی ہے، اس مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو تھی، اس کے مقاصد جو ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک بڑا مقصد جو ہے وہ لیڈ جنریشن کا بھی ہوتا ہے. کل کے لیکچر میں ہم نے لیڈ جنریشن کو نہیں پڑھا تھا. آج ہم لیڈ جنریشن کی تمام بیسکس کو آپ سیکھیں گے کہ لیڈ جنریشن بیسیکلی ہوتی کیا ہے. دوستو، اگر آپ کی کمپنی جہاں آپ جاب کرتے ہیں
یا آپ اگر جاب نہیں کرتے، آپ کا کلائنٹ ہے، لوکل ہے، انٹرنیشنل ہے، آپ کو مل جاتا ہے اور آپ جو ہیں وہ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کو سروسز سیل کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی، اس کے وجہ سے آپ اس سے کانٹریکٹ کر لیتے ہیں۔ اب آپ کا کلائنٹ آپ سے کہتے ہیں یار بیسیکلی میں نے لیڈ جنریشن کروانی ہے۔ کیا کروانی ہے میں نے؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہا ہے لیڈ جنریشن، سیکنڈ لاسٹ کنسیڈریشن کے آبجیکٹیو میں سیکنڈ لاسٹ ہمارا لیڈ جنریشن ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی میں نے لیڈ جنریشن کروانی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑے دھیان کے ساتھ اس کے مطلب کو سمجھیے گا۔ جب کوئی کمپنی یا جب کوئی کلائنٹ یہ چاہتا ہے کہ وہ مختلف طرح کا ڈیٹا اکٹھا کرے اپنے کلائنٹ کا، مختلف طرح کی انفارمیشن اکٹھی کرے اپنے کلائنٹ کی، تو ایسی سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا یا سمپل مارکیٹنگ کیمپین جس کے اندر مقصد اپنے کلائنٹس کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہو، اسے کہتے ہیں لیڈ جنریشن کیمپین۔ فار ایگزامپل آپ کی کمپنی آپ سے کہتی ہے یا آپ کا کلائنٹ آپ سے کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ بندے ہوں پاکستان میں، امریکہ میں، نارتھ کوریا میں، سری لنکا میں، کہیں بھی جہاں آپ کیمپین کرتے ہیں، اور مجھے ان کے نام چاہیے، مجھے ان کے فادرز نیم چاہیے، مجھے ان کی ایج چاہیے، مجھے ان کی جینڈر چاہیے، مجھے ان کا ای میل ایڈریس چاہیے، مجھے ان کا فون نمبر چاہیے، مجھے ان کا واٹس ایپ نمبر چاہیے، یا جو بھی آپ کا کلائنٹ یا آپ کی کمپنی آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے، آپ ایک ایسی اسپیسیفک کیمپین ڈیزائن کرتے ہیں جس کے اندر آپ کا کلائنٹ جو ہے، مطلب جو آپ کی کمپنی ہے جس میں آپ جاب کر رہے ہیں، یا جو کلائنٹ آپ کا لوکل یا انٹرنیشنل آپ سے فری لانسنگ کے ذریعے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز لے رہا ہے، اب وہ کلائنٹ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کی کمپنی کے لیے مختلف بندوں کا، مختلف لوگوں کا ڈیٹا اسے اکٹھا کر کے دیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ایسی کیمپین جس کے اندر آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز کا ڈیٹا اکٹھا کر کے کمپنی کو دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں لیڈ جنریشن کیمپین۔ اب اس لیڈ جنریشن کیمپین کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ میں سے اکثر لوگوں کو شاید پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بہت ساری ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو صرف لیڈ جنریشن کیمپینز باقاعدہ کرواتی ہیں، اور ان کا کام ہی ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ اس ڈیٹے کو اکٹھا وہ کرتے کیوں ہیں؟ اس کے آگے بھی فردر کافی زیادہ ان کے فنکشنز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک فنکشن میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ڈفرینٹ بینکس ہوتے ہیں پاکستان کے اندر بھی، پاکستان سے باہر بھی، کوئی کلائنٹ آپ کو ملتا ہے اور وہ جو کلائنٹ ہے وہ بینک ہے۔ اب وہ جو کلائنٹ ہے، جو بینک ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ سے لیڈ جنریشن کی کیمپین کروا سکتا ہے۔ کیوں کروا سکتا ہے؟ کیونکہ اس بینک کو اگر اس نے اپنا کاروبار کرنا ہے تو اس بینک کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے مختلف جو اس کا سیلز ڈپارٹمنٹ ہے، جو اس کا لون ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو اپنے لون ڈپارٹمنٹ میں جو اس کے سیلز مین کام کر رہے ہیں، اس کو اپنے سیلز ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے لیے جو ٹیلی فونک مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس ڈیٹا ہوگا، جب اس کے پاس فون نمبرز ہوں گے، دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو فون آتا ہے، السلام علیکم جی، آپ محمد منیر بات کر رہے ہیں؟ آپ کو نا منیر، ہاں جی میں منیر بات کر رہا ہوں۔ یا سر آپ لاہور سے بات، ہاں جی میں لاہور سے بات، سر وہ اب آپ کی کمپنی کا نام جو ہے وہ ایس اینڈ سنز ہے؟ جی جی ہاں یار میری کمپنی کا نام۔ اب دیکھیں ایک بندہ آپ کو فون کرتا ہے، وہ آپ کا نام لے کے آپ کو پکارتا ہے، آپ کی کمپنی کے نام کا حوالہ دیتا ہے، اور ساتھ میں آپ کا شہر آپ کو بتاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آپ فیل کرتے ہیں کہ ہاں یار یہ بندہ جو میرے بارے میں جانتا ہے، آپ کی انٹرسٹ جو ہے اس سے بات کرنے کے اندر بلڈ اپ ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس کی جو بات سنیں گے نا وہ زیادہ بہتر انداز میں سنیں گے۔ یہ ہیومن سائیکولوجی ہے۔ آئندہ جو ہماری کلاسز ہوں گی، اگر آپ نے جوائن کی ہماری گرافک جو ہوتی ہیں کلاسز، اس میں ہیومن سائیکولوجی کے اوپر جو ہے وہ بات ہم کافی زیادہ کرتے ہیں۔ اچھا اب اس میں جو آپ کی جو لیڈ جنریشن کیمپین ہوتی ہے، اس لیڈ جنریشن کیمپین میں جیسے کہ میں نے بینکس کی آپ کو مثال دی ہے، اس لیڈ جنریشن کیمپین کے اندر آپ اگر ایک بینک کی مثال لے لیتے ہیں تو وہ جو بینک والا ہوگا، جو بینکر ہوگا، جو بینک آپ کا کلائنٹ ہوگا، وہ آپ سے اپنے ڈیٹے کو ڈفرینٹ لوگوں کے ڈیٹا اکٹھے کرنے کے لیے کیمپین آپ سے کیمپین کروائے گا۔ آپ اس کے لیے وہ کیمپین ڈیزائن کریں گے، اور لوگوں کے فون نمبرز، ان کے نام، ان کے ایڈریسز، ان کی کمپنی کے نام، ان کے ای میل ایڈریسز، یہ سارے کے سارے ڈیٹا اکٹھا کریں گے، اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد آپ اس کو دے دیں گے، اپنے کلائنٹ کو دے دیں گے، اپنی کمپنی کو دے دیں گے۔ اگر وہ کوئی بینک ہے، آپ کا کلائنٹ ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ سروسز اس کو دے رہے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی،
تو اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کے لیے یہاں سے افیکٹولی کیمپین کریں گے لیڈ جنریشن کی اور ڈیٹا نکال کے سارا اس کو دے دیں گے. اب وہ بینک کیا کرے گا کہ وہ آپ کا ڈیٹا پکڑے گا, اپنے سیلز جو ٹیم ہے اس کے حوالے کرے گا, اپنی ٹیلی فونک مارکیٹنگ ٹیم کے حوالے کرے گا, اور وہ سمپلی لونس کے لیے اپنی ڈفرینٹ جو ان کے باقی مقصد ہوتے ہیں اس کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. اچھا, اب ایک بات اور یاد رکھیے گا, آئندہ آنے والے جو ہیں لیکچرز میں آپ نے لوکل بھی سیکھنی ہے مارکیٹنگ اور آپ نے انٹرنیشنل بھی سیکھنی ہے. دنیا کے اندر کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے اندر آپ کا سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں ہے, تو وہاں پہ جب آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے, لائک آپ کا فار ایگزامپل امریکہ ہے, امریکہ کے اندر اگر آپ مارکیٹنگ کیمپین کرتے ہیں تو اس میں زیادہ افیکٹو کیمپین جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہے ای میل کیمپین. اینی ویز ہم یہ ساری کیمپین بھی سیکھیں گے وہ کیسے کی جاتی ہے اور اس کے جو ٹیکنیکل پیٹرنز وہ کیا کیا ہوتے ہیں, تو یہ ہمارا آئندہ آنے والے دنوں کا سبجیکٹ ہوگا. آج کے ہمارے لیکچر کے اندر جو کنورژن تھا وہ مکمل ہوا جی. لیڈ جنریشن ہوتی کیا ہے یہ بات ہماری مکمل ہوئی. اب لیڈ جنریشن کیمپین بنتی کیسے ہے, کرتے کیسے ہیں, اس کے فنکشنز کیسے ہوتے ہیں, یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ ہمارا نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. آج کا لیکچر, آج کی ڈسکشن جو ہے وہ ہماری مکمل ہوتی ہے جی. آپ میں سے جو لوگ ہیں آج کے یا کل کے لیکچر کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو الاؤ کر رہا ہوں اپنے مائکس کو انمیوٹ کرنے کا. آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کر سکتے ہیں اور ہینڈ ریز کیجیے گا. میں آپ سے آپ کا نام پکاروں گا تو آپ سوال کر لیجیے گا جی. اینی کائنڈ آف کوشچن جی پلیز. ہم جی السلام علیکم سر. جی بیٹا عائشہ, جی عائشہ پلیز سوال کریں اپنا. ہیلو جی بیٹے, جی سر, سلام. آپ سر وہ آپ نے ای کامرس اور سمپل ویب سائٹ کے سے ریلیٹڈ آپ نے بتایا تھا, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو جتنی بھی سمپل ویب سائٹ تو وہ ہوگی نا جہاں سے ہم لوگ آرٹیکل وغیرہ بھی ریڈ کرتے ہیں, ڈفرینٹ کمپنیز کی ہوتی ہیں, وہاں پہ انہوں نے اپنی پروڈکٹ نہیں دی ہوتی, لیکن اس کے علاوہ جتنی جیسے گل احمد کی ای کامرس ہے, گل احمد کی ای کامرس ویب سائٹ ہے. آپ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے بیٹے. جو گل احمد ہے نا بیسیکلی جہاں سے آپ کپڑے منگواتی ہیں وہ ای کامرس ویب سائٹ ہے. اور اگر خالی آپ کی ایسی ویب سائٹ جہاں پہ خالی آپ جا کے بس دیکھ سکیں تو وہ سمپل ویب سائٹ ہے. ڈیٹس یہی ڈفرینس ہے اس کے درمیان میں, ٹھیک ہے. اچھا, ہواوے Y7 پرائم کے نام سے ہینڈ ریز کیا بیٹے, اب تو مائک انمیوٹ کیجیے گا. ہواوے Y7 پرائم آپ نے ہینڈ ریز کیا بیٹا. جی بیٹے. جی سر, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, یہ اسٹور ٹریفک میں آپ نے بتایا کہ ویب سائٹ پہ جا کے وزٹ کریں گے اور پرچیز کریں گے, تو اس کو اسٹور ٹریفک کریں گے, پرچیزنگ اور وزٹ جو ہے. بیٹے اگر تو کمپنی آپ سے کہتی ہے اگر تو کمپنی آپ سے کہتی ہے کہ وہ آپ سے کیمپین کروانا چاہتی ہے, دیکھیں میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں, یہ دیکھیے گا پلیز. اگر کمپنی آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ نے اسٹور ٹریفک کی کیمپین کرنی ہے, اسٹور ٹریفک کی, تو یہ 2 in 1 کیمپین ہے. اس کے اندر آپ اس کے اسٹور پہ چاہے سمپل ٹریفک لے کے آ جائیں, جیسے کہ ابھی ہم نے کی ہے اسٹارٹ کے اوپر, یہ ہم نے ٹریفک اسٹور ٹریفک کی ہے, چاہے آپ وہاں پہ جا کے پرچیز کر لیں, تو اسے کہتے ہیں اسٹور ٹریفک. اور اگر آپ وہاں پہ جا کے کچھ پرچیز کریں گے, یہ جیسے یہ آپ کے سامنے کھلی ہے, آپ نے کچھ پرچیز کر لیا یہاں سے, تو اسے کہتے ہیں آپ نے ای کامرس کی ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے کنورژن کر لی ہے. تو کنورژن مین بیٹا کچھ چیز پرچیز کر لینا, اور ٹریفک مین کے پرچیز کچھ نہیں کیا, سمپلی ویسے آپ آئے اور آپ نے کچھ پرچیز نہیں کیا, سمپل آپ آئے اور آپ نے وہاں پہ وزٹ کر لیا. دس از نون ایز ٹریفک, ٹھیک ہے جی. اینی بڈی ایلس سی اینی کویسچن پلیز. اوکے سر, تھینک یو. اینی بڈی ایلس سی اینی کویسچن پلیز. جی حافظ جی کے نام سے سوال کیجیے گا بیٹے. جی پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ مطلب کہ سارا پرفارمنس جو دکھا رہے ہیں جس میں تینوں کیٹیگری سامنے شو ہو رہی ہیں, ایک سافٹ ویئر ہے, اسی کے ذریعے ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہے, تو یہ بھی ہمیں ساتھ میں مطلب کہ ملے گا یا یہ ہم خود ڈیزائن کریں گے, اس کا کیا ہے؟ بیٹے بڑے مفصل طریقے سے آپ کو ملے گا, بڑے مفصل طریقے سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. محمد مہتاب ناظر صاحب, محمد مہتاب ناظر صاحب پلیز. مہتاب صاحب مائک آن کریں بیٹے, اپنا ٹائم کم رہ گیا. جی وائٹ ہیٹ ہیکرز کے نام سے جی جوائن کیے جی. آپ سوال کریں بیٹے. وائٹ ہیٹ ہیکرز پلیز اپنا مائک کھولیں اور سوال کریں بیٹے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی بیٹے. سر میرا یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں کنسیپٹ کہ ہم نے مارکیٹ جا کر وزٹ کرنا ہے اسٹور پہ اور وہاں سے کچھ پرچیز کرنا ہے, تو تھوڑا سا یہ سر بتا دیں. بیٹے ابھی آنے والے لیکچرز میں پراپر ایک آپ کا باقاعدہ پورا لیکچر ہوگا پرچیزنگ کے حوالے سے. آج کا لیکچر نہیں ہے والا, لیکن باقاعدہ ہوگا, ٹھیک ہے, آپ فکر نہ کریں. محمد نواز صاحب نے ہینڈ ریز کیا بیٹا. محمد نواز صاحب پلیز سوال کریں اپنا. محمد نواز صاحب
हवावे Y7 प्राइम भी है। अच्छा सर, जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो क्लाइंट सेल्स करनी है वो भी इसी कंपनी में शामिल है। अगर कस्टमर हमें कहते हैं कि जैसे जूती हैं, शूज हैं, वो मेरी सेल आउट करा दो, हाँ तो वो भी हमारी हाँ कंपनी में शामिल है। बेटे, ये जो यही तो कन्वर्जन है। आपकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है ना, अभी आपके मुख्तलिफ शहरों में एक ट्रेंड है, बड़ा तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है और बड़ा मज़ेदार ट्रेंड है। आपको पता है, जो आप जैसे सोशल मीडिया के जो होते हैं एक्सपर्ट, जो आप बनेंगे इंशाल्लाह ताला 2 माह के बाद, वो क्या करते हैं, वो सिंपल अपना एक ऐड देते हैं, या वो किसी कंपनी के पास जाते हैं, उसे कहते हैं जी हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, हमें आपसे 15, 20, 25 हज़ार नहीं चाहिए, हम आपकी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करवाते हैं और हमें फ़ी शूज़ पे, फ़ी एक कपड़े पे हमें कमीशन चाहिए। तो भाई ये कमीशन वाला बड़ा मज़ेदार काम है, इसमें आपने तो करना कुछ नहीं है, आप सब कुछ तो कंपनी ने करना है। सारी की सारी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट वो उसकी बनी होगी ना, वो तो आपकी नहीं है, वो तो उसका पैसा खर्च हुआ होगा, आपने सिर्फ उसकी मार्केटिंग करनी है। और पता कितने पैसों की मार्केटिंग करनी है यार? 175 रुपये, 175 रुपीज़ पर डे। इतनी सस्ती है यार ये। इतने पैसों में आप 1500 लोगों तक पहुंचते हैं। तो अगर आपके ऐड में जान है, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर जान है, आपकी आइटम में जान है, आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, मार्केट में उसकी नीड है, तो वो आप उसकी सेल कर लेते हो। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं कि यार इतने हम आपकी सेल करवाते हैं। बल्कि हमारे अपने एक क्लाइंट थे, बड़ा उनका नाम, आपका इंटरवुड जो है, जो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर रहा है फर्नीचर, उसको वो सप्लाई करते हैं फर्नीचर ना। तो उन्होंने, जब उनसे हमारी मीटिंग हुई थी, लगभग ये आज से कुछ 4 साल पहले की बात है, तो उन्होंने उस वक़्त जिनके साथ वो पहले काम कर रहे थे, वो 10 लाख रुपए की उनको सेल निकाल के दिया करते थे फर्नीचर की, और उस पर वो 10% कमीशन, तो 1 लाख रुपए उनसे वो लिया करते थे। देन उसके बाद हमने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद उस वक्त मैं वहाँ पे जॉब किया करता था किसी कंपनी के अंदर, तो वहाँ हमारे वो क्लाइंट थे। तो ये चीज़ जो है जी, कंपनी की सेल डेफिनेटली आपने करवानी है, यही तो आपका काम होगा, इंशाल्लाह करवाएंगे आप। ठीक है जी। जी एनी क्वेश्चन प्लीज़? नवाज साहब अपने हैंडल्स किया बेटे। एनीबॉडी एल्स जी? एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेश्चन प्लीज़? अच्छा सर, इसमें जो ऐड बनाना है या वीडियो हमने बनानी है, उसकी कैंपेन चलानी है, इसकी भी हमें ट्रेनिंग मिलेगी कि ऐड कैसे बनाना है और उसको एक्टिव कैसे करना है, उसमें अट्रैक्शन कैसे पैदा करनी बेटे, है। जहाँ तक ऐड की कैंपेन डिज़ाइन करना है, वो 0 से लेके 100 तक, पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक सारा आपको सिखाएंगे। लेकिन जहाँ तक डिज़ाइनिंग का ताल्लुक है, तो वो टोटली एक सेपरेट सब्जेक्ट है, वो भी अगले हफ्ते बना शुरू हो रहा है, जिसके अंदर जो है हमारे 3 पैटर्न्स हैं। नंबर 1 है आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग, नंबर 2 है आपका वीडियो मेकिंग एंड वीडियो एडिटिंग, और नंबर 3 है आपका प्रोडक्ट शूट, जो कि बड़ा कमर्शियल किस्म के हमारे सब्जेक्ट हैं। वो एक अलहदा हमारा पूरा जो है ना डिपार्टमेंट है, डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट, जिसमें वीडियो शूट या वीडियो एडिटिंग या वीडियो मेकिंग या आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारा उसके अंदर सिखाया जाता है, और वो भी फ्री है। जैसे यहाँ पे आप लोग आए हैं, बेसिक एनरोलमेंट है, वहाँ भी सिर्फ आपकी बेसिक एनरोलमेंट ही है। तो ये जो वीडियो शूट है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ये सेपरेट सब्जेक्ट हैं। ये यहाँ पे इस कोर्स में आपको नहीं सिखाए जाएंगे, यहाँ पे आपको कैंपेन डिज़ाइन करना सिखाई जाएगी। जी शारून शहजाद साहब प्लीज़। शारून शहजाद अपने हैंडल्स किए, बड़े जल्दी से सवाल करें अपना, 1 मिनट रह गया बाकी। शारून शहजाद, आप बेटा माइक खोल लें अपना बेटे। जी मोहम्मद राशिद अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बेटे। जी सर, उस क्लास के लिए हमें अलग से फिर ज्वाइन करना पड़ेगा? बेटे वेब वो डिजाइनिंग क्लास डेफिनेटली सेपरेट है, उसका टाइम 6:30 भी है और 8:30 भी है, 2 टाइम है उसके ना, तो वो आप सेपरेट ज्वाइन ठीक है करेंगे। सर। ठीक है जी। उसके अच्छा लिए सर, फिर हमें गुजारिश ये है कि टाइम जो है ना हमारी क्लास का ख़त्म हो गया है। जिस स्टूडेंट का कोई सवाल बाकी रहता है, व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए। रात 12 बजे तक हर स्टूडेंट के हर सवाल का जवाब देने के बाद हम यहाँ से फ्री होंगे। आपका यही क्लास ख़त्म हो रही है। आपके आने का शुक्रिया, आपके ज्वाइन करने का शुक्रिया। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आपका सवाल जो रह गया है उसके लिए प्लीज़ आप व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएँ। आपको जो सवाल भी है इनफरादी एक बंदे को जवाब देने के बाद मैं ऑफ करूँगा। सो व्हाट्सएप पर मुझे क्वेश्चन कीजिएगा। आपके आने का, अपने आप को अपग्रेड करने का, अपने जुनून का आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का सबब आपके लिए मुहैया फरमाए। बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप पे आइए, कोई भी सवाल लेके आइए, आई विल आंसर यू। अल्लाह हाफिज़।